أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دیگر تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے. اس وقت دنیا میں کتابوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوگی، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. سعودی عرب کے ایک عالم نے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ قرب قیامت میں کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. اس لیے آج لٹریچر کی تو کمی نہیں ہے، لیکن مفید لٹریچر کی کمی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کے کئی اوراق پڑھنے کے بعد انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا. سینکڑوں صفحات کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی بات اسے سمجھ آئے تو آئے یا کسی نتیجے پر پہنچے. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے، خصوصیت ہے کہ اسے آپ جس جگہ سے پڑھ لیں گے آپ کو منطقی انجام تک پہنچا دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں میں نے ایک رکوع تلاوت کی سورۃ الزمر کا، آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 63 تک. ہم نے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں 11 آیات کو سمجھنا ہے. آج کے عنوان کے حوالے سے توبہ اور استغفار. میں یہ چاہوں گا کہ تمام مرد و خواتین 6 باتیں ذہن میں رکھ کر بیٹھیں تاکہ موضوع کے ساتھ بھی کچھ انصاف ہو سکے اور باتیں ذہن نشین بھی ہو سکیں. نمبر 1 سب سے بڑی خوشخبری. نمبر 2 سب سے بڑی حسرت. نمبر 3 سب سے بڑی ناکامی. نمبر 4 سب سے بڑی کامیابی. نمبر 5 سب سے بڑی حقیقت. اور نمبر 6 سب سے بڑا خسارہ یا نقصان. تو پھر میں دہرا دیتا ہوں. نمبر 1 سب سے بڑی خوشخبری. نمبر 2 سب سے بڑی حسرت. نمبر 3 سب سے بڑی ناکامی. نمبر 4 سب سے بڑی کامیابی. نمبر 5 سب سے بڑی حقیقت. نمبر 6 سب سے بڑا نقصان. تو یہ 6 چیزیں یا 6 عنوانات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، انہی کو انہی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے عرض کیا سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے یہ ذمہ لگایا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بندگی کے راستے پر رکھے. انسانی زندگی کا مطالعہ یہ بتاتا ہے اور انسانی تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال اللہ کی بندگی کے بغیر گزارے ہیں۔ ابھی 60 سال کوئی تھوڑی عمر نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی کے بغیر جو میں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے بغیر گزارے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اس میں آ جاتے ہیں، مثلا خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں آپ دیکھیے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال ہیں اسلام کی مخالفت میں، حضرت خالد بن ولید کئی سال ہیں اسلام کی مخالفت میں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال ہیں اسلام کی مخالفت میں۔ اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے صحابیوں میں سے اگر دیکھا جائے بہت مشہور صحابی ہیں حضرت سعد، کئی سال اسلام کے ابتدائی سال میں مکی زندگی کے مدینہ منورہ میں یا 1-2 سال اور بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی مخالفت ہے، لیکن اسلام جب قبول کیا تو 5 سال اس کے بعد ان کی زندگی رہی اور بڑی اعلیٰ شان زندگی رہی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2 چیزیں طے کر لیجیے۔ نمبر 1، اسلام کے بغیر زندگی گزارنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی زندگی کے کئی سالوں میں پر۔ دور حاضر سے بھی مثال لی جا سکتی ہے، بلکہ ایک مرتبہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ وہ انٹرویو دے رہے تھے تو کسی عورت نے ان سے سوال کیا کہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، موسیقی کو چھوڑ کر وہ اسلام کی طرف آئے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اسلام کیا قبول کیا، اسلام تو شروع سے ہی میں نے قبول کیا ہوا تھا، یوں کہہ لیجیے کہ میں گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ چکا ہوں۔ تو میں 2 باتیں شروع میں کر رہا ہوں۔ نمبر 1، دنیا کے ان افراد کی تعداد کوئی نہیں جان سکتا جنہوں نے اسلام اور کفر کو چھوڑ کر کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے۔ ایک پیغام ٹی وی چینل ہے، اس میں ایک پروگرام ہے اسلام میرا انتخاب کیوں۔ میں نے تو کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس یہ صلاحیت ہو، وقت بھی ہو، تو اس ٹی وی چینل کا جو اسلام میرا انتخاب کیوں، یہ جو حصہ ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے اور یہاں اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ان افراد کے انٹرویو 5 منٹ کا دکھا دیا جائے، 10 منٹ کا دکھا دیا جائے۔ وہ ان افراد کے انٹرویو ہیں جو پاکستان میں تھے، غیر مسلم تھے، ہندو تھے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ان کا انٹرویو جب انسان سنتا ہے، ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں جب داخل ہوا، اس کے جذبات کیا تھے، کون سی چیز اسے دائرہ اسلام میں لے کر آئی، تو پھر انسان کا اپنا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان روشن ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کافر کے لیے موت سے پہلے ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے اسے کھلا رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے ہیں پیدائشی مسلمان۔ ہمارا معاملہ کہاں ہے، گڑبڑ کہاں ہے؟ ہماری گڑبڑ یہ ہے، مسلمان ہونے کے بعد ہمیں صالحیت کے راستے پر ہونا چاہیے تھا اور ہم صالحیت کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب صالحیت کے راستے کو جن لوگوں نے کافی سال چھوڑے رکھا، پھر وہ جب توبہ طائب ہو کر مسلمان صحیح معنوں میں بنے تو انہوں نے زندگی کی ان کی کایا پلٹ دی۔ آپ کبھی کسی کتاب بک سینٹر سے کوئی کتاب خریدیں، یہ جو اولیاء کے حوالے سے کتاب ہوتی ہے، ایک کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں یہاں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور بہت امت مسلمہ کے گنے چنے افراد میں سے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کروڑوں میں ایک نہیں ہے، اربوں میں ایک ہے، بہت زبردست قسم کے مسلمان۔
ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارا آج کا عنوان یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے پہلے میں یہ بتا دوں، کسی کی برائی سے تو نفرت کی جا سکتی ہے، اس برے انسان سے نفرت نہ کیجیے اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کیجیے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک خاتون سے محبت کیا کرتے تھے اور اس خاتون سے ملاقات کے لیے کوئی ایسا وقت انہوں نے منتخب کیا ہوا تھا جس میں اس کے خاندان کے جو افراد ہیں وہ رکاوٹ نہ بن سکے. اب ظاہری بات ہے کوئی روشنی تو اتنی ہوتی نہیں تھی جیسے آج کل ہے. تو ایک رات یہ وقت مقررہ پر پہنچے وہاں، وہ خاتون یا وہ لڑکی اپنے گھر کی بالکونی پر آ جائے کرتے تھے، ملاقات ہو جاتی. اس رات خدا جانے کہ تو ان کے گھر میں افراد زیادہ تھے یا پہرا زیادہ تھا یا جو بھی حالات تھے، وہ لڑکی ان سے ملاقات کے لیے نہ آئی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کھڑے رہے اس لڑکی سے ملاقات کرنے کے لیے، جہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. اب جب واپس پلٹے ہیں تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ مخلوق کی محبت میں نے ساری رات گزاری اور ملاقات بھی نہیں ہوئی. وہ راتیں کب آئیں گی جب میں خالق کی محبت میں گزارا کروں گا. تو بس جب واپس پلٹے ہیں پھر اس کام کی طرف ساری زندگی پلٹ کر رہی ہے. اور آج آپ جتنے علماء یہاں موجود ہیں ان سے پوچھئے عبداللہ ابن مبارک کا کیا مقام ہے رحمۃ اللہ علیہ. محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، نیک شخصیت بھی ہیں. اس کے جو کنورٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر پھر زیادہ جذبہ ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایسی میں فلسفیانہ گفتگو نہیں کر رہا. ہم جتنے خود بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ ذرا اپنے ماضی کے کارناموں پر نظر ڈالیں. اگر انہی برائیوں میں اب تک ملوث ہوتے تو پھر یہ جو شخصیت لیے پھرتے ہیں یہ شاید ہمارے پاس نہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کرم ہو جاتا ہے اور انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے اور وہ پلٹ آتا ہے برائیوں سے، تو جیسے ہم پلٹے ہیں تو کیا باقی لوگ نہیں پلٹ سکتے؟ اسی طریقے سے خواتین کا معاملہ ہے. خواتین میں بھی کتنی خواتین ایسی ہیں جو تبدیل ہوئی ہیں، کتنی خواتین ہیں. وہ تبدیلی دو نوعیت کی ہے. پاکستان میں تبدیلی ہمیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اسلام کو اختیار نہیں کیے ہوئے. ہم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، اسلامی زندگی قبول نہیں کی ہوئی. یہ سمجھ لیجیے اسلام کے دائرے میں داخل ہیں، اسلامی زندگی کے دائرے میں داخل نہیں ہیں. تو ہمارا جو توبہ اور استغفار کا آج عنوان ہے وہ اپنے لیے تو یہ ہے کہ اسلامی زندگی کے سارے شعبوں کو اختیار کرنا ہے اور غیر اسلامی زندگی سے توبہ کرنی ہے. اب وہ سارا کام انفرادی سطح پر بھی ہوگا لیکن اجتماعی سطح پر بھی ہوگا. مثلا آپ بھی چاہیں اور میں بھی چاہوں، وفاقی شرعی عدالت بھی چاہتی ہے کہ سود سے پاکستانی قوم توبہ کر لیں. کوئی 25 سال یا 30 سال کے بعد فیصلہ آ چکا ہے کہ سود کو ختم کر دیا گیا، 5 سال کا وقت بھی دیا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان کے 5 یا 6 بینک ہیں ٹاپ کے جنہوں نے اب اپیل یا رٹ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ سود کو ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف عدالت میں رٹ کریں گے. پھر یہ کئی سال اس کی نظر ہو جائیں گے. تو میں شروع میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے. کسی بھی جماعت کا ساتھ دیتے وقت یہ دیکھیں یہ جماعت سود کے حق میں ہے یا خلاف ہے، یہ جماعت عریانی اور فحاشی کے حق میں ہے یا خلاف ہے، یہ جماعت اسلامی نظام کے غالب کرنے کے حق میں ہے یا خلاف ہے. اس جماعت کے اپنے لیڈر اور اس جماعت کے دیگر نمایاں افراد کی زندگی میں کیا دین اسلام واقعتاً غالب ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ان کے جواب جب آپ ڈھونڈیں گے تو راستہ آپ کو خود نظر آتا چلا جائے گا. ہاں اگر کسی نے خود بے وقوف بننے کی ٹھانی ہوئی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. حضرات سب سے بڑی خوشخبری پھر دوبارہ سن لیجیے. اب میں ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ.
اے نبی میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کرنے والا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. انہ هو الغفور الرحیم. وہ تو معاف فرمانے والا ہے اور وہ رحم فرمانے والا ہے. یہاں میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلے ایک واقعہ سن لیجئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عروج پر تھی اور اسلام قبول کرنے والے افراد کی تعداد روزانہ بڑھتی جا رہی تھی، ارد گرد کے لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ ہم تو جاہلیت کے اندر زندگی گزار رہے تھے اور جہالت کی ہم پیروکار ہیں، لیکن اس میں وہ گناہ بہت کر چکے تھے. ایک شخص ہے، حدیث کی کتابیں میں اس کا نام آتا ہے ابو طویل. وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ اس کرسی پر بیٹھ کر درس دینا اور تقریر کرنا، چاہے درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو، یہ بڑا اہم کام ہے. ایک بات ادھر سے ادھر نکل جائے یا قرآن مجید اور حدیث کی صحیح انداز میں تشریح اور تفسیر نہ ہو سکے تو ہم خود ذمہ دار ہیں. اب وہ شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے آتے ہی 3 باتیں کی. اب آپ اس کی باتیں بھی سنیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کو بھی داد دے دیجیے. اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا کے تمام افراد میں سے سب سے ذہین ترین فرد کون ہے تو ایک ہی جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے آتے ہی 3 باتیں کی. نمبر 1، یہ بتائیے اگر ایک شخص ایسا ہو جس نے سارے گناہ کیے ہوں. نمبر 2، اس نے کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو. نمبر 3، اس نے اپنی ہر خواہش پوری کی. پھر سن لیجیے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے سارے گناہ کیے ہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا اور اس نے اپنی ہر خواہش پوری کی ہے، کیا ایسے شخص کے لیے بھی توبہ ہے؟ جتنے لوگ صاحب علم بیٹھے ہیں، لوگوں کو جو مشورے دیتے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا گہرا مطالعہ کیا کریں، تاکہ لوگ آپ کے پاس جب رائے آپ کی لینے کے لیے آئیں تو اس وقت ایمانی نور کے ساتھ آپ رائے دیں گے. اس نے یہ نہیں کہا نا کہ میں نے کیا ہے، اس نے کہا اگر کوئی شخص ایسا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طویل سے کہا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ جو کوئی کسی شخص کی بات کر رہا ہے اصل میں اپنی بات کر رہا ہے. اس نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. پہلے تو ذرا تصور کیجیے وہ کیا منظر ہوگا جب اس کے سامنے چہرہ رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا سنو اب تم نیکیاں کرو. توبہ کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے. اب تم نیکیاں کرو، برائیوں سے بچ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا. پھر سن لیجیے، اب تم نیکیاں کرو، برائیوں سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. اس شخص نے پھر 3 باتیں کر دی اپنے حوالے سے. اس نے کہا میں اگر سے اسلام قبول کر چکا ہوں، جو میں نے بدکاریاں کی ہیں، جو میں نے گناہ کیے ہیں اور جو میں نے غلط کام کیے ہیں، کیا وہ سارے بھی معاف ہو گئے اسلام قبول کرنے کے بعد؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ سارے بھی معاف ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ اس نے یہ فقرہ سنتے ہی بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اسے دیکھ رہے تھے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا، جا رہا تھا لیکن خاموشی سے نہیں جا رہا تھا.
اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ آج اس شخص کا نام ہے ابو طویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھ لیجئے، توبہ اور استغفار نے ایک آدمی کو صحابیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ ہم بھی انہی کی سنت میں نعرہ لگوا رہے ہیں۔ اب آپ کی بیداری کا میں اندازہ کروں گا کہ آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں اور اس واقعے نے آپ کے جذبے کو کتنا زیادہ گرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ خواتین کے حوالے سے بھی سنا دوں، کئی وقت تو ایسا پہلے بھی سنا، لیکن واقعہ اتنا دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے دورے پر گیا، وہاں میں نے اسلامی لباس کی اہمیت کے حوالے سے تقریر کی۔ مسلمان خواتین کی تعداد تو بڑی کم تھی، غیر مسلم خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جیسے ان کا لباس ہوتا ہے وہ اسی لباس کو پہن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے کہ جب میرا لیکچر ختم ہوا، یہ ہماری جب تقاریر ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ نے گھروں کو جانا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے جایا کریں۔ یہ صرف سننے کے لیے آئے تھے اور سن کر چلے گئے۔ اب دیکھیں اس خاتون کی زندگی میں ایک لیکچر نے کیسے انقلاب برپا کر دیا۔ یہاں تو 10 روزہ پروگرام ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ خاتون میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، ڈائری کھول کر میرے سامنے رکھ دی، اور اس ڈائری میں اس نے ایک کالم کھینچ دیا، ایک لکیر کھینچ دی، کوئی 2 کالم بنا دیے اس نے۔ میں حیران تھا کہ خاتون کیا کر رہی ہے۔ اس نے کہا آپ کی گفتگو سے میں متاثر ہوئی ہوں اور میں دین اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے کیا لائن کھینچی ہے؟ اس نے کہا دیکھیں، اب میں دین اسلام قبول کر رہی ہوں تو آپ ایک کالم میں وہ چیزیں لکھ دیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور مجھے وہ کرنی ہے، دوسرے کالم میں وہ چیزیں لکھ دیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور مجھے وہ چھوڑنی ہے۔ ہم پیدائش سے مسلمان، کبھی ہمیں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کالم ہم بھی کھینچتے ہیں۔ تو دن رات صبح شام فیملی میں بیٹھ کے سوچیں، مطلب شادی ہو رہی ہے گھر میں، اب یہ سوچیں کہ اب اس شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ غمی کی کیفیت ہے، سوچیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ مال کمانے کا معاملہ ہے تو طے کرنے کے اس گھر کے اندر حرام کا ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے، یہی طے کرنا ہے۔ نماز کا معاملہ ہے، سوال ہی پیدا نہ ہو کہ گھر کے جتنے افراد ہیں ان میں سے مرد و خواتین میں سے کوئی ایک بھی نماز ترک کرنے والا ہو۔ تلاوت کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے۔ گھر میں بد اخلاقی بالکل نہ ہونی چاہیے۔ اس کی تو کئی صورتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں خود پریشان ہو گیا کہ اب ایک صفحے پر ایک کالم کے اندر میں وہ کیا باتیں لکھوں جو اسلام میں حلال ہیں، اور ایک کالم میں وہ کیا باتیں لکھوں جس میں جو اسلام میں حرام ہے۔ تو کہنے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ حمید اللہ، جس اللہ نے اس عورت کا دل اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہی اللہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق بھی دے گا، تم اپنا کام کرو اور تم لکھو۔ کہنے کہ پھر میں نے لکھا نا۔ 20 دن کے بعد جس جگہ ڈاکٹر صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، رہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں میرے ملازم نے کہا کہ 200 کے قریب خواتین ہیں جو گھر کے باہر ہیں اور وہ اندر آنا چاہتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ خواتین نے احتجاج کیا ہوگا میری تقریروں کے خلاف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بٹھا دیجیے، لیکن ان کی جو نمائندہ خاتون ہے پہلے اسے میرے پاس لائیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک خاتون برقعے میں ملبوس اسلامی لباس اس نے پہنا ہوا وہ میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے لیکچر کے لیے میں انہیں لے کر آئی ہوں اور انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات بتا دیجیے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کچھ باتیں کی تو اس نے دوران گفتگو کہا ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں وہی خاتون ہوں جس نے آپ کے سامنے ڈائری رکھی تھی۔ 20 دن محنت کر کے امریکہ میں نے 200 خواتین کو اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ اکبر۔ عبدالحکیم میں آپ نے کتنی محنت کر لی ہے بتائیے؟
کتنے لوگوں کو آپ نے راہ راست پر لانے کے، خود اپنے آپ کو دوسرے دوستوں کو نمازی بنانے کے لیے، سود سے بچانے کے لیے، رشوت سے بچانے کے لیے، ایسی جماعتوں کا ساتھ دینے سے بچانے کے لیے جن کی منزل اسلام ہے ہی نہیں، کیا محنت کی ہے، اپنے گھر میں کیا محنت کی ہے۔ پھر سنیے یہ آیت، علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یہ ہے کہ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک واقعہ بتانے میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں، بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی، بابری مسجد کو شہید کرنے والے جتنے ہندو تھے اس میں ایک ہندو نوجوان ایسا تھا جو کہتا ہے کہ پھر اس رات کے بعد مجھے نیند نہیں آتی تھی جب میں نے یہ کام تو کرتی ہوں۔ اس کا انٹرویو باقاعدہ پرنٹڈ شکل میں موجود ہے۔ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے ایک عالم کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب بتائیے میں کیا کروں۔ اب یہ ہے ہمارا دین اسلام۔ اگر کچھ وہ جیسے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، اگر کوئی کم علم آدمی ہوتا وہ کہتا ہے اتنا بڑا گناہ ہو گیا آپ سے، بس اب آپ کے لیے کچھ نہیں۔ اس عالم نے کہا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ مسلمان ہو اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہی ایک فیصلہ ہے میرے نزدیک کو۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھارت کے اندر میں 100 کے قریب مساجد کو آباد کر چکا ہوں۔ یہ وہ ہندو ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ یہ آیت پھر سنیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی، میرے ان بندوں سے جو میری نافرمانی کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، گویا میرا کچھ نہیں بگاڑا، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کر دے گا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے یہاں شوہر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں اور ہمارے ادھر مجمع میں جتنی بیوی کی حیثیت سے لوگ بیٹھے ہیں، یا ساس اور بہو کی حیثیت سے، داماد اور سسر کی حیثیت سے، یا کسی بھی رشتے میں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، اس آیت پر ذرا غور کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جب نادم ہو کر بارگاہ خداوندی میں آتا ہے، بندے کی طرف سے آ رہی ہے ندامت، بندے کی طرف سے کیا آ رہی ہے، ذرا زبان کو حرکت دیجیے، کیا آ رہی ہے؟ ندامت۔ رب کی طرف سے رحمت آ رہی ہے۔ یہی توبہ کا فلسفہ ہے، کامل ندامت بندے کی طرف سے، کامل رحمت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ بلکہ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ گناہوں کو چھوڑ کر میری طرف پلٹتا ہے اور وہ میری طرف آتا ہے، وہ چل کر آ رہا ہوتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آ رہا ہوتا ہوں۔ آج کل موبائل کی وجہ سے بھی کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، اسے بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ خواتین اور مرد ایسے ہیں جن کا ماضی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، ماضی میں کوئی غلطی انہوں نے کی، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، تعلیم سے، سیاست سے، تجارت سے، کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے گناہوں کو، اس کا احساس اس کے اندر پیدا ہوا اور وہ چھوڑ چکا ہے، لیکن اس کی کچھ چیزیں تصویری شکلوں میں محفوظ ہیں یا تحریری شکلوں میں محفوظ ہیں۔ سپوز 2005 کا کوئی واقعہ ہے، اب 2022 میں وہ بالکل صاف ستھری زندگی گزار رہا ہے، اب کوئی شیطان صفت آدمی 2005 کی اس کی کسی تصویر کو، اس کی کسی تحریر کو، اس کی کسی غلط حرکت کو فیس بک پر بھیج دیتا ہے، یوٹیوب پر بھیج دیتا ہے، تو بھیجنے والے کو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب وہ تصویر سامنے آئے گی، تحریر سامنے آئے گی، بری بات سامنے آئے گی، تو جو بیچارہ نیکی کے راستے پر مرد ہے یا عورت ہے، مثلا کسی خاتون نے بھاگ کر شادی کر لی ہے، فرض کیجیے، اب اسے احساس بھی ہو گیا ہے، اب اس کے بچے بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس سال کا حوالہ دے کر
یا اسی طریقے سے کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، زنا کا وہ مرتکب ہو گیا ہے، کوئی تصویری جھلکیاں اس کی موجود ہیں، یا کوئی فلم انڈسٹری سے خاتون تعلق رکھتی تھی اور اب پورا لباس پہننے لگی، اب اس کی ان تصاویر کو جو اس کے زمانے جاہلیت کی تصاویر اسے عام کرنا، حدیث پہلے سن لیجئے، پھر ایسی حرکتیں کرنے کے بارے میں سوچا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جو بندہ برائی کو ترک کر کے نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے اور پھر لوگ اسے برائی کا تانا دیتے ہیں، جانتے ہیں جی آپ کو، آپ 2000 میں اتنے تھے، ایسے تھے، عبدالحکیم میں آ کر آپ بڑے شریف بن گئے ہیں، میاں چنو میں تو آپ ایسے تھے، جوانی میں تو آپ ایسے تھے، اور اب آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ان جملوں کی ادائیگی سے پہلے یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو اس کی ماضی کی برائی جسے وہ چھوڑ چکا ہے اس پر تانے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تانے دینے والے کو اس وقت تک میں موت نہیں دوں گا جب تک اسے اسی گناہ میں ملوث نہیں کر دوں گا۔ اپنی زبانیں ایسے نہ کریں کسی کے بارے میں۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے جو کسی ایک انگلش میں وہ عارف حبیب صاحب وہ کہا جاتا ہے کہ سیف پیسج، بھئی ہر مجرم کو سیف پیسج چاہیے، تو توبہ سمجھ لیجئے سیف پیسج ہے ہر ایک کے لیے، محفوظ راستہ ہر وقت میسر ہے، ہر وقت اس سے فائدہ اٹھائیے۔ میں جو بات شوہر اور بیوی کے حوالے سے کہنا چاہتا تھا وہ یہ، ابھی آپ نے میرے دو الفاظ ابھی آپ نے اپنی زبانوں سے ادا کیے، ایک طرف سے ندامت آ رہی ہے اور دوسری طرف سے کیا آ رہی ہے؟ اب ذرا سنیے ہمارا حال۔ بیوی سے غلطی ہو گئی، وہ شوہر سے معافی مانگ رہی ہے نادم ہو کر، کہتا میں سوچوں گا۔ یہ 5-6 فٹ انسان کے جواب دیکھیے، وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ کہتا ہے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کیا کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ سوچوں گا۔ اس بیچاری کو اپنی ندامت دکھاتے ہوئے ہفتہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے، لیکن اس کا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہی معاملہ شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ بیوی سے معذرت کر رہا ہے کہ میں مانتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اب میں نادم ہوں۔ ایک طرف سے ندامت آ رہی ہے اور دوسری طرف سے رحمت ختم، کوئی رحمت نہیں ہے۔ یہ جو درس آپ سن کے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی خاندانی زندگی کو بھی منور کر سکتا ہے۔ آج جا کر اپنی بیوی سے کہہ دیجیے یا بیوی شوہر سے کہہ دیجیے کہ ماضی کی جتنی باتیں ہیں، جیسے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مجھے یہ خطرہ ہے خواتین مجھ سے ناراض ہو جائیں کہ کوئی شوہر یہ کہہ دے کہ میں آپ کی ماضی کی ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، تو وہ کہے گی میں نے غلطی کی کون سی ہے آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں ہمیں اس حوالے سے دل کو بڑا کر لینا چاہیے۔ ابھی وہ معاشرت کے الفاظ زبان پر ہوں اور ہم سنت خداوندی پر عمل کریں۔ دیکھیں سنت خداوندی یہی ہے کہ کوئی نادم ہو کر آ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر آ رہے ہیں، کیا اس سنت خداوندی پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ یہ ہمارے جو پروفیسرز ہیں یا ٹیچرز ہیں ان کے اسٹوڈنٹ بھی معذرت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پہلے ڈنڈا منگواؤ، پہلے میں تیری طبیعت صاف کرتا ہوں پھر دیکھوں گا کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ اس لیے پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی صحیح معذرت کو قبول نہیں کرتے ان کا سوسائٹی میں کوئی صحیح مقام بھی نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ کئی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، بھائی کا بھائی سے معاملہ بیان کیا جا سکتا ہے، بھائی کا بہن سے معاملہ بیان کیا جا سکتا ہے، ساس کا بہو سے معاملہ بیان کیا جا سکتا ہے، داماد کا سسر سے معاملہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے چوک سرور شہید میں تقریر کی تو وہاں پہ ہمارے چودھری حنیف صاحب ہیں، انہوں نے ٹیلی فون میں بتایا کہ ابھی آپ ملتان نہیں پہنچے ہوں گے کہ فزیکلی یہ ہوا کہ ایک ہمارے علاقے کا ذمہ دار بیٹھا تھا، وہ اپنے ماں باپ سے ناراض تھا کئی سالوں سے، کہنے کا بھی آپ ملتان نہیں پہنچے ہوں گے کہ اس نے جا کر اپنے گھر ماں کے بھی اور باپ کے بھی پاؤں پکڑ لیے کہ بس مجھے آپ معاف کر دیجیے، آج کے بعد انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہی معاملہ ہم سب لے کر جائیں انشاءاللہ، اپنے دلوں کو بڑا کر کے جائیں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ ندامت کامل ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تھا سب سے بڑی خوشخبری، اب توبہ کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ نے توجہ ادھر سے ادھر نہیں کرنی، وقت چونکہ کم ہے میں صرف ترجمے پر اکتفا کروں گا، توجہ ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ توبہ کوئی ڈرائیوروں والی توبہ نہ ہو۔ میں ملتان سے خانوال کالج آیا کرتا تھا،
تو ڈرائیور راستے میں دیکھتے تھے اوور سپیڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے، تو کہتے تھے کیسے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے؟ اوور سپیڈ کی وجہ سے۔ تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہمارے سامنے اور اس کے بعد پھر اوور سپیڈ ہو کر گاڑی چلایا کرتے تھے۔ تو ایسی توبہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ توبہ کیسی ہونی چاہیے وہ سنیے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر چکا ہوں، اب تم نے دو کام کرنے ہیں۔ اب اپنے دل کو میری طرف اس کا رجوع کروا لو اور اپنے پورے وجود پر میری فرما برداری کو اختیار کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب آ جائے جو قیامت والا دن آنے والا ہے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ گویا سمجھ لیجئے توبہ کے بعد بنیادی طور پر دو کام کرنے ہیں۔ دل کس کے حوالے کر دینا ہے؟ اللہ کے۔ اور جسم کس کے حوالے کر دینا ہے؟ دل اللہ کے حوالے، جسم اسلام کے حوالے۔ ٹھیک ہے جی، دل کس کے حوالے؟ اللہ کے۔ اور جسم کس کے حوالے؟ اسلام کے حوالے۔ یہ ہے انفرادی توبہ۔ اور اجتماعی توبہ کیا ہوگی؟ پورا پاکستان اور اس کی سیاسی جماعتیں، اس کے ادارے، مرد و خواتین، دل اللہ کے حوالے اور پورا پاکستان اسلام کے حوالے۔ پورا پاکستان اسلام کے۔ بولیے پورا پاکستان۔ پورے پاکستان کی معیشت کس کے حوالے؟ پورے پاکستان کی معاشرت، پورے پاکستان کی سیاست۔ آپ کے جواب بلند آنے چاہیے۔ پورے پاکستان کی سیاست، پورے پاکستان کی عدالت، پورے پاکستان کا تعلیمی نظام، پورے پاکستان کی شادی اور غمی، پورے پاکستان کے دن کے اور رات کے مشاغل۔ آپ پاکستان کو اسلام کے حوالے کر دیں، اسلام اتنی برکتیں دے گا کہ سمیٹنا مشکل ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اب تیسرا نمبر سنیے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو تمہارے پروردگار نے بہترین کتاب یعنی قرآن مجید تمہاری طرف نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وہ تو پچھلی آیت میں کہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی آ سکتی ہے، عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اس عذاب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ حضرات، جتنے افراد بیٹھے ہیں پڑھے لکھے، ظاہر ہے کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، کچھ کم پڑھے لکھے ہوں گے، اگر ان سے کہا جائے امت مسلمہ کے عروج کا سبب کیا ہوتا ہے اور امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا ہوتا ہے، تو ہم سارے لوگ بشمول میرے بہت سے صفحات لکھیں گے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے عروج اور زوال کو 2 مصروں میں بند کر دیا ہے۔ پھر سن لیجئے، امت مسلمہ کا عروج کیسے ہوتا ہے اور امت مسلمہ کے زوال کی سبب زوال۔